قریب آ جائے، سامنے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈالا بکسے میں بند کر کے، اور اس کے بعد وہ بکسا پہنچا فرعون کے گھر محل میں۔ دریا سے ایک نہر نکلتی تھی جو کہ فرعون کے گھر کو جاتی تھی، اس کے محل کو سیراب کرتی تھی، اس کے باغوں کو۔ تو وہ چلتے چلتے اس پہ چلا گیا، تو جا کے وہاں فرعون کے بندوں نے اس کو پکڑا اور فرعون کے گھر لے گئے۔ تو اس کی بیوی نے جب دیکھا تو کہا کہ اس کو تو آپ نے قتل نہیں کرنا، یہ ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو فرعون نے چونکہ وہ ڈر تو رہا تھا وہ کہ اس سے وہ خواب کی تعبیر یاد آئی کہ بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوگا جو کہ اس کی حکومت کو ختم کرے گا، لیکن بیوی کے بات اس نے مان لی۔ اور اللہ پاک نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں آپ کے اوپر اپنی محبت ڈال دوں گا، جو بھی تجھے دیکھے گا وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ تو فرعون کو بھی پیار آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان بھی تھی، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کہ بھئی تم اس بکسے کے ساتھ ساتھ چلو کہ یہ کہاں پہنچتا، لیکن یہ ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بکسے کا پیچھا کر رہی ہے، اس طریقے سے جانا ہے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو خواتین میں ہوشیار بہت گزری ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بہن تھی یہ بھی بڑی کافی سمجھدار خاتون تھی۔ تو اس طرح وہ جاتی رہی ساتھ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، اس کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا قُصِّي، اس کا پیچھا کرو، اس کی نگرانی کرو، اس کو دیکھو۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، پس وہ آنکھ ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھتی رہی کہ کسی کو شک، کن آنکھیاں جسے ہم کہتے ہیں، کن آنکھیوں سے کہ پتہ بھی نہ چلے اور نظر بھی آئے۔ تو فرمایا فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، سائیڈ سے وہ دیکھتی رہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون خاتون جا رہی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے فرعون کے گھر اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس کو نہیں ماریں گے، تو اب اس کے کھانے پینے کی فکر ہو کہ دودھ پلایا جائے۔ تو پہلے تو ڈبوں شبوں کا انہوں نے کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا۔ پھر عورتوں کو بلایا گیا جن کے چھوٹے بچے تھے، ایک کو بلایا، دوسرے کو، تیسرے کو،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا، کسی اور دودھ کو حرام کر دیا تھا اس سے پہلے ہی، کہ آپ نے کسی کا دودھ، اللہ کا حکم جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ۔ تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا تو چونکہ لوگ جمع ہو گئے تھے، بچہ آیا ہے اور سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، اکٹھے ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اس جم گھٹے میں وہاں پہنچی، فرعون کے محل میں، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی ایسا گھرانہ نہ بتاؤں کہ وہ بڑا اچھا گھرانہ ہے اور اس بچے کا خیر خواہ بھی ہے، خیر خواہی کرے گا؟ تو فرعون کیوں نہیں، ہمیں تو ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت ہے، بتاؤ، ضرور بتاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا جو وزیر تھا نا حامان، اس کو شک گزرا کہ یہ خاتون کس کا گھر بتا رہی ہے، لیکن جب فرعون نے مان لیا تو وہ بھی چپ ہو گئے۔ تو فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ کو حرام، یعنی منع کر دیا کہ آپ نے کسی کا دودھ نہیں پینا، کیونکہ پیچھے ہم سن چکے ہیں کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ اس کو دریا میں ڈال دیں اور آپ غم نہ کریں، ڈرے بھی نہیں، ہم اس کو واپس کرائیں گے اور نبی بھی بنائیں گے، وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ تو اب یہاں جب اس نے کہا کہ فقالت هل ادلکم، میں تمہیں نہ بتاؤں، علی اہل بیت، ایسا گھرانہ، یکفلونہ لکم، کہ اس کو دودھ پلائے، وہم لہ ناصحون، اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ تو اب ان کو تو ضرورت تھی، انہوں نے کہا جی فوراً بتاؤ۔ تو گئے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر آئے، فوراً بندے دوڑائے کہ جاؤ بھئی جو گھرانہ بتا رہی ہے وہاں سے اس خاتون کو لے کر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب آئی اور چادر ڈالی اور اس کو دودھ پلایا تو بچہ فوراً دودھ پینے لگ گیا، اس کی اپنی والدہ تھی، تو دودھ موسیٰ علیہ السلام پینے لگ گئے۔ تو اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لٹا دیا، واپس کر دیا، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنْ، اور غم بھی نہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی والد، اب معاملہ یہ پیش ہوا کہ دودھ تو پلا دیا، لیکن وہ تو ایک وقت کا تھا، بچہ تو بار بار دودھ مانگتا ہے۔ تو فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ فلاں، یہ فلاں کمرہ، فلاں علاقہ آپ کو ہو گیا، اس میں آپ رہو اور بچے کو دودھ پلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اکیلی عورت تو نہیں ہوں کہ یہاں رہوں، میرے اور بھی بچے ہیں، میرے خاوند ہیں، میرا گھر ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر آپ کہتے تو میں اس کو ساتھ لے جاتی ہوں، وہاں دودھ پلاؤں گی، ہفتے کے بعد آپ کو چیک کرا دیا کروں گی، ہفتے کے بعد آپ کے پاس لے آئے کروں گی، آپ دیکھ لیا کرو۔ دیکھا ہمارا دل تو نہیں مانتا لیکن مجبوری، آپ اس کو لے جاؤ۔ تو اللہ پاک ایسے کام کرتے ہیں جو کہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا، کہ بچہ بھی اپنا، اور فرعون نے کہا ہمیں تمہیں پیسے بھی دیں گے، تو روزانہ 1 دینار بھی ملتا تھا، اور جناب بچہ بھی اپنے پاس، اور دودھ بھی پلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ غم نہ کرے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ جب فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ فلسطین پہ بھی ایسا فیصلہ فرما دے، ایسا فیصلہ اللہ فلسطین والوں پر بھی فرما دے، اس کے لیے کیا کمی ہے کہ وہ
آج بھی ابابیلوں کو بھیج سکتا ہے، پرندوں کو بھیج سکتا ہے غیب سے۔ اور کل پرسوں ایک کلپ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں نا، وہ جو غزہ میں جاتے ہیں تو ان کو آگے سے کوئی جنات نظر آتے ہیں۔ اللہ کی غیبی مدد کام کر رہی ہے، وہ ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ تو اللہ کا غیبی نظام ایسا ہے کہ بچہ قتل سے بھی بچ گیا اور فرعون کے گھر بھی چلا گیا، اور فرعون کے گھر اس بچے کو اللہ نے پرورش کرا کے دکھایا جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ پیچھے ہم سن چکے ہیں کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان اور اس کی لشکر یہ سارے گناہگار خطا کار تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو معاوضہ جائز نہیں تھا بھئی، اپنے بچے پہ معاوضہ؟ تو فرمایا کہ ایک کافر دشمن، وہ کافر دشمن تھا، اس سے اللہ پاک نے زبردستی معاوضہ دلوایا، تو اس لیے یہ جائز تھی۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے ان کے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی والدہ کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں، وَلَا تَحْزَنَ، اور غم نہ کرے، وَلِتَعْلَمَ، اور وہ یہ جان لے، مزید جان لے، مزید ان کو یقین ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں واپس لوٹاؤں گا، تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں کرتے۔ اللہ کے وعدے سارے سچے وعدے، آج بھی کہتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم مومن ہیں؟ ہم تو نمازی بھی نہیں، ہم تو نمازی بھی نہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر یہ تازیانے برس رہے ہیں نا، تو اس میں ہم سب کی کمزوریاں شامل ہیں۔ کسی ایک جگہ کا مسلمان پٹ رہا ہے، گویا کہ ہم سب پٹ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے گناہ شامل ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم اوپر رہو گے، کامیاب رہو گے۔ لیکن مومن ہونا بہت بڑی بات ہے، ہم کہاں ہیں مومن؟ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا سارا کافروں کی طرح ہے، تو پھر ہم مدد کی امید اللہ سے کس طرح لگا سکتے ہیں؟ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کہ کھانے کی پلیٹ پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن۔ تو پوچھا وہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، دنیا کی محبت، موت کا خوف، یہ وہن تمہیں لگ جائے گا، تو اس لیے کافر تمہیں ٹوٹ کے کھائیں گے اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ وجہ کیا بتائی؟ وہن۔ وہ کیا چیز ہے؟ موت کا خوف اور دنیا کی۔ تو فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، باقی وعدے جھوٹے وعدے، باقی وعدے میں ادھر سے آ جاؤں گا، وہ ادھر سے آ جائے گا، سب جھوٹ ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، اس مانتے نہیں۔ تو یہ تھا وہ قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام والدہ کے پاس پہنچے اور وہ دودھ پلانے لگی۔ اب وہ جب آہستہ آہستہ جوان ہونے لگے، بڑے ہونے لگے، تو اس کا بیان اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔